الحمدللہ وحدہ والصلاۃ والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد. آج ہم گفتگو کریں گے سورہ ہود پر. سورہ ہود یہ مکی صورت ہے جی، اور 123 اس کی آیات ہیں. اچھا، اور ظاہر ہے کہ جیسے ہم سورہ فاتحہ سے سلسلہ ہمارا جاری ہے. جی، سورہ فاتحہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اہدنا الصراط المستقیم کی دعا کروا کے جی، گویا کہ ہدایت مانگنے کا حکم دیا تھا. اور یہ ہدایت اللہ کے ہاں سب سے بڑی ایک قیمتی چیز ہے جو بندے کو حاصل ہونی چاہیے. جب ہدایت مانگی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہدایت کی منزلیں اس کے لیے کھولیں اور اس کو حیوانیت سے انسانیت کے مرتبے پر فائز کیا تاکہ اس کو ہدایت ملے. تو سورہ بقرہ آ گئی. سورہ بقرہ نے یہ انسانیت کے مرتبے پہ اس کو فائز کر دیا. اور جب انسانیت کے مرتبے پہ فائز ہوا تو انسان کے اندر نفس ہے اور نفسانیت ہے. تو سورہ آل عمران آ گئی کہ اس نفسانیت سے اس کو نکال کے معرفت الہیہ پر فائز کر دیا. سبحان اللہ. کیونکہ معرفت الہیہ پر جب تک فائز نہیں ہوگا تو چیزوں کے حقائق اس پر کھلیں گے نہیں. وہ ایک جانور کی طرح زندگی گزارے گا، وہ کوئی زندگی نہیں ہے. تو معرفت الہیہ جب اس کو ملی ہے، اب اس کو پتہ چل گیا کہ زندگی کے طور طریقے، معاشرت ہے کیا چیز، انسان کے اندر میں کیا قدر و قیمت ہونی چاہیے. تو سورہ نساء آ گئی اور معاشرت کا حکم ہو گیا، اپنے بیوی بچے فیملی بناؤ، مل جل کے رہو، کیونکہ اب نفس کی تہذیب ہو چکی ہے، نفس مہذب ہو چکا ہے، اب ایک دوسرے کے حق کو پہچانے گا. تو سورہ نساء آ گئی. اب سورہ نساء میں جب معاشرت طے ہوئی، گھر بار بنا، تو کھانے پینے کی ضرورت پیش آئی، تو گھر میں دسترخوان لگے کھانے کے لیے. تو سورۃ مائدہ آ گئی اور مائدہ دسترخوان کو کہتے ہیں. اب کھانے بیٹھے تو سوال اٹھا کہ کیا حلال ہے کیا حرام ہے، کیا نہ کھائیں. یہاں انسان شتر بیر مہار نہیں ہے جہاں چاہے منہ مار دے. تو کہہ دیا بھی یہ جانور حلال ہے، یہ حرام ہے، یہ کھا سکتے ہو یہ نہیں کھا سکتے. لہٰذا اس احتیاط کے ساتھ اس نے کھایا اور اپنی جو ہے پیٹ کی ضرورت پوری کی. جب ضرورت پوری ہو گئی تو کہا کہ ضرورت تو پوری کی کر لی، اب فضیلت کا کام کرو. تو سورۃ اعراف آ گئی اور فضیلت کا کام یہ ہے کہ جس نے یہ کھانا عطا کیا اس کا شکر بجا لاؤ، اس کا پیغام لوگوں تک پہنچاؤ. کہ دعوت تبلیغ کا حکم ہو گیا. اب سورۃ اعراف میں دعوت تبلیغ کے لیے نکلے تو ظاہر ہے کہ لوگوں سے جب دعوت تبلیغ کے کام میں لگے تو لوگوں سے مڑ بھیڑ ہوئی. تو ہر طرح کے لوگ ہیں، کوئی خر دماغ بھی مل جاتے ہیں، لڑائی پھڈا ہو جاتا ہے. تو لڑائی کی حدود بتا دی سورۃ انفال میں کہ لڑنا ہے تو یہ حدود ہے، اس حدود سے باہر نہیں نکلنا. درندوں کی طرح نہیں لڑنا، اس کی حد بندی ہے. اور اگر زیادہ بڑھ گئی، ملک کی سطح پہ لڑائی ہوگی تو جہاد بن گیا. تو جہاد کے یہ آداب ہیں. اور پھر دشمن سے مال غنیمت ملے گا، اس کی تقسیم کا یہ ضابطہ ہے. یہ نہیں کہ جس کے ہاتھ لگا لے گیا، نہیں، اس کو اس طریقے سے رکھ کے اپنی امیر کی نگرانی میں اپنے حصے بکھری کیے جائیں گے. تو انفال آ گئی. اب انسان جب کسی کام میں لگا ہوا ہوتا ہے تو اپنا محاسبہ نہیں کر سکتا. اب جب لڑائی میں لگا ہوا ہے تو محاسبہ نہیں کر سکتا. لڑائی کے بعد سوچتا ہے کہ یار میں نے یہ بات غلط کر دی، میں نے یہ ظلم کر دیا، یہ زیادتی کر دی، مجھے یہ کرنا چاہیے تھا. تو بعد میں خیال آتا ہے. تو کتنی کوتاہیاں جب سامنے آئی تو دل بے چین ہو گیا کہ اوہو یار میں نے اس پر زیادتی کر دی، زیادہ اس کو میں نے مار دیا، یا میں نے یہ بات کا جواب نہیں دیا. تو اس کو جب یہ گھٹن محسوس ہوئی تو کہا گھبراؤ نہیں، سورۃ توبہ آ رہی ہے، اب توبہ کر لیں. توبہ کر لیں، دل ہلکا ہو جائے گا. اب اللہ کے سامنے رویا، توبہ کی کہ یا اللہ تیرے حق ٹوٹے اس کی معافی چاہتا ہوں، تیرے بندوں کے حق میں زیادتی ہوگی میں توبہ کرتا ہوں. تو اللہ نے معاف کر دیا. جب معاف کر دیا تو اللہ سے ایک محبت انس پیدا ہو گئی کہ کیسا کریم ذات ہے کہ ہماری کوتاہی اس نے معاف بھی کر دی. تو اس سے جب انس پیدا ہوئی تو سورہ یونس آ گئی. تو یونس نے وہ انس عطا کر دی. اب جب اللہ سے مانوس ہو گیا اور انس پیدا ہو گئی تو مانوسیت کا تقاضا یہ ہے کہ جب اللہ کی آغوش میں چلے گئے تو کسی اور طرف نگاہ نہ کرے، بس پھر اللہ ہی کو دیکھے اور اللہ ہی پر قربان ہو. لیکن یہ کہ اگر اس نے کسی دوسرے طرف دیکھا تو یہ گویا کہ شرک ہو گیا کہ آغوش خدا کی ہے، دیکھتا دوسرے کو ہے. تو سورہ ہود آ گئی کہ شرک نہیں کرنا، تم نے شرک سے روک دیا. کہ جس ذات سے تمہیں مانوسیت ہوئی ہے اب اسی ذات کی آغوش میں تو اسی کے چہرے کو دیکھو، اسی کے احکام کو دیکھو، اب شرک نہیں کرو. ہود کا مطلب شرک ہوا؟ نہیں، ہود تو پیغمبر کے نام پہ ہے، لیکن ہود میں شرک کی نفی کر دی تاکہ وہ جس ذات سے مانوس ہے اسی کا احکام کو سنے. اور پھر یہ ہے کہ پھر جس ذات سے آپ مانوس ہو گئے تو اسی کی ذات و صفات میں آپ محو ہو جائیں، اسی پر غور کریں. جیسے ایک دنیا کا عاشق اپنے معشوق کے بارے میں سوچتا ہے، کسی اور کا سوچتا نہیں ہے. تو سورہ ہود میں یہ سبق دے دیا کہ جس ذات سے تم مانوس ہو گے اب اسی ذات و صفات ہی کو دیکھو. لہٰذا اللہ نے سورہ ہود میں اپنی ذات و صفات کی تفسیر بھی بیان کی، بلکہ ان لوگوں کا حال بھی بیان کیا کہ جو اللہ کی آغوش میں جا کے غیر اللہ کو دیکھتے ہیں، یعنی شرک میں مبتلا ہوتے ہیں. تو گویا کہ اللہ کو ایسے نافرمان پسند نہیں ہے تو ان پر اللہ نے عذاب توڑا. اس عذابوں کا ذکر کیا سورہ ہود میں، یہاں تک کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ مجھے سورہ ہود نے بوڑھا کر دیا. یعنی اس کے اتنے ہولناک عذاب، اتنے ہولناک مضامین ہیں کہ میں بوڑھا ہو گیا اس کے مضامین پڑھ گئے. ہاں، تو اس لیے فرمایا کہ تو سورہ ہود کے اندر یہ نصیحت کر دی کہ جس ذات سے انس ہوئی تھی تو انس کا تقاضا یہ تھا کہ آپ دل و جان سے اسی کو دیکھیں اور شرک نہ کریں، اسی کی ذات صفات سے آپ جو لطف حاصل کریں، غیر کو نہ دیکھیں. یہ سورہ ہود کے اندر یہ مضامین بیان ہو گئے. اور پھر اس میں ہود اس لیے کہا کہ اس میں حضرت ہود علیہ الصلوۃ والسلام کی قوم کا ذکر کیا گیا. کیسے ہود کی قوم پر کس طرح عذاب اللہ نے توڑا، کیسے ان پر تباہی آئی. پھر حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام کی قوم پر کیسے تباہی آئی. تو جن نافرمانوں نے جو حرکتیں کی تھی ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس طرح دنیا میں جو ہے وہ تباہ و برباد کیا، اس کا تذکرہ ہے. اسی لیے نبی پاک فرماتے ہیں کہ مجھے سورہ ہود نے بوڑھا کر دیا کہ میرے جو نافرمان ہیں وہ اگر میری نافرمانی کریں گے تو وہ بھی نہیں بچ پائیں گے.
تو مجھے یہ صدمہ کھایا جاتا ہے کہ کاش یہ جو ہے وہ اسلام میں داخل ہو جائیں، اپنے مالک کو پہچان لیں۔ اس لیے سورہ ہود میں اللہ تبارک و تعالی 4 دعوے فرمائے ہیں، 2 دعوے توحید کے فرمائے ہیں۔ پہلا دعویٰ توحید کیا تو اس پر 3 دلائل پیش کیے، پھر دوبارہ دعویٰ توحید کیا تو اس پر 2 دلائل پیش کیے، پھر تیسرا دعویٰ رسالت پیش کیا کہ یہ نبی جو ہے سچا برحق ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اس پر ایمان لے آؤ، تو اس پر 1 دلیل پیش کی۔ پھر دعویٰ صداقت قرآن پیش کیا کہ قرآن سچی کتاب ہے، جو مضامین تمہیں پہنچے بالکل برحق ہیں، اس پر پھر 1 دلیل پیش کی۔ اس کے علاوہ دیگر مضامین، تو یہ 4 دعوے اس صورت میں فرمائے ہیں۔ حالانکہ عام طور پہ صورتوں میں ایک ہی دعویٰ فرماتے ہیں، اس میں اللہ نے 4 دعوے فرمائے اور پھر ہولناک مضامین بیان کیے ہیں سورہ ہود کے اندر۔ اس طریقے سے سورہ ہود جو ہے اپنے مقام کو فائنل میں پہنچتی ہے۔ میں انگریزی میں کہہ سکتا ہوں کہ بہت ہیوی ڈیوٹی صورت ہے، ہیوی ڈیوٹی بالکل، کیونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تک نے کہا کہ مجھے بوڑھا کر دیا، یعنی ان کو اس سے تکلیف پہنچی کہ آئندہ کا لوگوں کا عذاب انہوں نے دیکھا جو کہ شرک کر رہے تھے۔ بالکل بالکل ٹھیک ہے، اور پھر 4 دعوے فرمائے اسی صورت میں نہیں ہے۔ بالکل بالکل۔ تو اور جہاں تک اس کے فضائل فوائد کا تعلق ہے تو عام طور پہ جو ہے وہ بس اوقات انسان کسی ایسے دشمن کی اس میں نرغے میں پھنس جاتا ہے کہ چھٹکارے کی شکل نظر نہیں آتی، دشمن طاقتور ہے، بڑا خطرناک ہے، اور یہ بیچارہ بالکل بے بس ہے، عاجز ہے۔ اس وقت یہ سورہ ہود بڑا کام کرتی ہے کہ اگر ایک مرتبہ سورہ ہود پڑھ کے اس سمت کی طرف، جس سمت پہ دشمن رہتا ہے، اس کی طرف 3 دفعہ پھونک دیا کرے اور کھلے آسمان کے ہاتھ اٹھا کے اللہ سے دعا کر لیا کرے، تو 41 دن اگر پابندی سے کر لے تو اللہ تبارک و تعالیٰ موذی دشمن سے نجات دے دیتے ہیں۔ یہ اس کی بہت بڑی فضیلت ہے۔ اور دوسرا یہ ہے کہ اگر جو بہت بڑی کوئی ایسی مشکل آ گئی کہ جس کے چھٹکارے کی شکل ہی نہیں ہے اور انسان ہر طرف سے پھنس گیا ہے، تو 13 مرتبہ کا اس کا ختم کریں، اکیلا پڑھ لے یا چند لوگ مل کے 13 مرتبہ کا اس کا ختم کر کے دعا کر لیں تو ایک ہی دن میں اللہ کام کر دیتے ہیں اور اس مصیبت سے چھٹکارا ہو جاتا ہے۔ اور تیسرا بڑا زبردست فائدہ ہے کہ یہاں کی دنیا میں عام طور پر بچے دین سے، مذہب سے بے بہرا ہو رہے ہیں، اور وہ کہتے ہیں نہیں ہمیں نہ نماز پڑھنی، نہ روزہ کھانا ہے، آخر باخر کچھ نہیں ہوتی۔ یہ بہت ہو رہا ہے، بڑوں چھوٹوں میں یہ فتنہ پیدا ہو رہا ہے۔ اس کے سورہ ہود میں بڑا کمال ہے کہ اگر سورہ ہود روزانہ تلاوت کر کے پانی میں دم کر کے ایسے بچوں کو پلایا جائے یا گھر کے کھانے پینے پہ پھونک دیا جائے اور پانی ان کے کپڑوں پہ بھی چھڑک دیا جائے جو کالج وغیرہ میں ہے، اور یہ 21 ڈیز پابندی سے کر لیں، اللہ ان کے اندر فکر آخرت پیدا کر دیں گے اور نیک ہو جائے گا۔ دیکھیے یہ ایسا ہے، یہ تمام امریکہ اور یورپ میں رہنے والے پاکستانی یا مسلمانوں کی، بلکہ پاکستان جیسی جگہ پہ رہنے والے مسلمانوں کے بچوں کے یہ پرابلم ہے کہ نو میٹر کہ ماں باپ یا بڑے کتنا بھی سکھائیں، بچے جو ہیں وہ اسلام کی طرف راغب نہیں ہیں آج کل کی دنیا کی باقی مصروفیات میں سے۔ بالکل صحیح۔ تو اس کا آپ نے حل یہ بتایا کہ سورہ ہود کو 13 دفعہ پڑھیں، 13 مرتبہ، بالکل 13 مرتبہ، نہیں روز ایک دفعہ، روز ایک دفعہ پڑھیں، روز ایک مرتبہ اور 21 دن تک، 21 دن تک رہیں، پانی ان کو پلائیں، گھر میں چھڑکیں، بلکہ ہو سکے تو روز کر کے کریں، کیونکہ آج نئے نئے فتنے بڑے چھوٹے سب کے اندر پیدا ہو رہے ہیں اور غفلت آخرت سے پیدا ہو رہی ہے۔ تو یہ سورج جو بڑی زبردست اکسیر ہے کہ انسان کے اندر فکر آخرت پیدا ہو جاتا ہے اور گناہوں کا خوف پیدا ہو جاتا ہے۔ یہ ہمارے جو اتنے کالرز کال کرتے ہیں اور پوچھتے ہیں کہ ہمارے بچے جو ہیں وہ غلط راستے پہ جا رہے ہیں، تو ان کے لیے آپ نے حل بتا دیا ان کے سوال سے پہلے۔ زبردست حل، بہت زبردست۔ اور دوسرا یہ کہ خواب میں اس کی تعبیر، اگر خواب میں کسی نے اس کو پڑھا یا سنا تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس کا مطلب اس کے دشمن بہت ہوں گے، اس کے دشمن بہت ہوں گے، لیکن کوئی اس کا نہیں بگاڑ سکے گا اور یہ ہر طرف دشمن سے محفوظ رہے گا۔ اور امام جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اگر اس نے سورہ ہود خواب میں پڑھی یا سنی تو اس کا مطلب ہے کہ اللہ اس کی عمر کو لمبا کریں گے اور اس کی زندگی میں سفر زیادہ ہوں گے، سفر زیادہ ہوں گے، اور اس کو یقین و ایمان کی دولت سے اللہ جو ہے وہ سرفراز کریں گے، اور آخرت میں اللہ تبارک و تعالی اس کو اتنا اجر دیں گے جتنا حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام کے ماننے والے اور نہ ماننے والوں کی تعداد ہے۔ یعنی ان کی تصدیق کرنے والے اور تکذیب کرنے والے سب کی جتنی تعداد بنتی ہے، ہر عمل کے بدلے میں اللہ ان کو اتنا اجر دیں گے اس شخص کو، اور آخرت میں اس کو جو ہے ان لوگوں میں شامل کریں گے جو دوسروں کی شفاعت کر کے جنت میں داخل کرے گا۔ اللہ اس کو یہ مقام دے گے کہ وہ اس مقام پر فائز ہوگا کہ آخرت میں یہ شفاعت کرنے والوں میں شامل ہوگا۔ یہ خواب میں اس کی تعبیر